بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا ڈان نیوز کا ایڈیٹوریل پالگام آفٹر میتھ۔ پالگام آفٹر میتھ کا مطلب ہے کہ جو پالگام کے جو بعد کے جو رزلٹ ہیں، جو کنسیکوینسز ہیں، جو آج تک ایک سال گزر گیا ہے، اس آرٹیکل میں یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ پالگام کے ایک سال گزرنے کے بعد تک کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ years after at least 26 people were killed، ایک سال گزرنے کے بعد جس میں 26 لوگ مر گئے تھے ان اے ٹیررسٹ اٹیک، ایک دہشت گرد حملے میں ان آکوپائڈ کشمیر پہلگام ایریا، آکوپائڈ جموں کشمیر پہلگام ایریا میں ٹائز بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا ریمائنز ایٹ راک باٹم، جو تعلقات ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں ابھی تک راک باٹم مطلب بہت نچلی سطح میں، بہت ورسٹ حالت میں۔ راک باٹم مطلب بہت نچلی حالت میں۔ ایون آفٹر ایئرس، تقریباً ایک سال کے بعد، نیو دہلی ہیز بین unable to come up with، نیو دہلی unable رہا ہے، اس قابل نہیں رہا solid evidence اور proof، کہ وہ solid proof لا سکے، کوئی ثبوت لا سکے اس چیز کے of its claim، کہ اس نے جو کلیم کیا تھا that پاکستان was involved in the atrocity، کہ پاکستان بھی اس اٹروسٹی میں، اس ظلم میں شامل تھا۔ اٹروسٹی کا مطلب ہوتا ہے ظلم۔ ایز انڈیکیٹڈ بائی انفارمیشن منسٹر عطاء اللہ تارڑ، انڈیکیٹ کیا گیا، بتایا گیا بائی انفارمیشن منسٹر، وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کی جانب سے آن وینسڈے کو دا فرسٹ اینیورسری آف دا اٹیک، فرسٹ اینیورسری آف دا اٹیک میں یہ انفارمیشن منسٹر کی جانب سے بتایا گیا کہ جو نیو دہلی ہے ایک سال گزرنے کے بعد بھی اس ایویڈنس کو لانے میں ناکام رہا ہے۔ ویکس آفٹر دا اٹیک، تقریباً 2 ہفتے گزرنے کے بعد، آن مائی 6 لاسٹ ایئر، 6 مئی کو پچھلے سال، انڈیا ہیڈ لانچ اٹس سو کالڈ آپریشن سندور، انڈیا نے لانچ کیا تھا آپریشن سندور which entailed unprovoked aggression against پاکستان، بغیر اکسائے، بغیر کسی وجہ کے پاکستان کے خلاف 2 ہفتے کے بعد 6 مئی کو انڈیا نے جو حملہ کیا تھا، بغیر اکسائے اگریشن کی تھی۔ دس کنٹری ریسپونڈڈ ان اے بefitting manner، بفٹنگ مینر کا مطلب ہوتا ہے مناسب، سوئٹیبل، پاکستان نے بھی سوئٹیبل وے سے رسپونڈ کیا تھا۔ بوتھ دیز ایونٹ ہیو worsened ties، ان 2 ایکسیڈنٹ نے، ایک پہلگام ٹائز نے، پھر جو 6 مئی کو جو انڈیا نے پاکستان کے خلاف کیا تھا آپریشن سندور۔ The trust deficit remains considerable، جو ٹرسٹ ہے، جو بھروسہ ہے، اس کی کمی جو ہے، ڈیفیسٹ جو ہے، ابھی بھی کافی زیادہ ہے۔ کنسیڈریبل مطلب بہت زیادہ ہے ابھی تک بھی۔ while bellicose rhetoric from India demonstrate، جبکہ جو bellicose rhetoric ہے، جو وحشیانہ جو ایک طرح سے جو تقریریں ہیں، جو ان کے بیانات ہیں فرام انڈیا کی طرف سے ڈیمونسٹریٹ، یہ واضح کرتی ہیں دیٹ نیو دہلی، کہ نیو دہلی جو ہے از ناٹ ریڈی ٹو ٹاک پیس ود پاکستان، کہ جو نیو دہلی ہے وہ ابھی تک تیار نہیں ہے پاکستان کے ساتھ پیس ٹاک کے لیے۔ ایز مسٹر تارڑ نوٹڈ، مسٹر تارڑ وزیر اطلاعات نے نوٹ کیا ہے، بتایا ہے، پاکستان ہیڈ آفرڈ اے، کہ پاکستان نے آفر کیا تھا اے نیوٹرل پروب کا مطلب ہوتا ہے تحقیقات، نیوٹرل مطلب ایسے وینیو پہ جہاں پہ دونوں کو اعتراض نہ ہو، انٹو دا اٹیک کے متعلق، وچ انڈیا ریجیکٹڈ، جو انڈیا نے ریجیکٹ کر دیا۔ ہی وینٹ آن ٹو ٹرم دا، وہ اس ٹرم پر گئے، دا پہلگام انسیڈنٹ اے، کہ جو پہلگام انسیڈنٹ تھا، فلیگ آپریشن، فالس فلیگ آپریشن، یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، وائل کرٹیسائزنگ دا، اور اس نے تنقید کی اگلی فیز آف انڈیا میڈیا فار دیئر، کہ جو اگلی فیز ہے، جو گندا چہرہ ہے انڈیا کا، فار دیئر جنگوسٹک کوریج آف دیئر انسیڈنٹ۔ جنگوسٹک کوریج کا مطلب ہوتا ہے ایسی کوریج میڈیا کی جس میں نیشنلزم ہو، جس میں وہ اپنی قوم کو، اپنے انڈیا کو بڑھا چڑھا کے بتائیں، اپنے نیشنلسٹ ویو دیں، نہ کہ وہ نیوٹرل بتائیں۔ ایز ویل ایز، جبکہ ڈیورنگ دا بریف انڈیا پاکستان وار، اور اس کے ساتھ ہی جو بریف انڈیا پاکستان وار تھی اس میں بھی انڈیا نے ایک جنگوسٹک کوریج کی۔ Indeed, within the international community کے اندر، while most including پاکستان، جبکہ زیادہ
including Pakistan, expressed sympathy with the victims. پاکستان سمیت پوری دنیا کی جو کمیونٹی جو انٹرنیشنل کمیونٹی تھی اس نے سمپتی کا اظہار کیا وکٹمز کے ساتھ. ویری فیو براڈ دا انڈین نیریٹو، بہت کم نے انڈیا نیریٹو کو دیٹ دا ٹیررسٹ ہیڈ اے کنیکشن ود دس کنٹری، کہ جو ٹیررسٹ کا جو کنیکشن تھا وہ پاکستان کے ساتھ تھا. بہت ہی کم ملکوں نے اس بات کا تعاون کیا انڈیا کے ساتھ کہ واقعی جو ٹیررسٹ تھے ان کا کنیکشن پاکستان کے ساتھ تھا. ان فیکٹ مینی ود ان انڈیا، در حقیقت بہت سے انڈیا کے اندر انکلوڈنگ اپوزیشن پارٹیز، اور انکلوڈنگ جو اپوزیشن پارٹیز تھی، پوکڈ ہولز، اس میں کمیاں نکالیں ان دا بی جے پی لیڈ گورنمنٹ آرگیومنٹ، جو بھارتی جنتا پارٹی کی گورنمنٹ ہے، جو مودی کی گورنمنٹ ہے، جس نے پاکستان کے خلاف الزام لگایا کہ جو انسیڈنٹ تھا وہ پاکستان کے ریلیٹڈ تھا، اس کے اندر جو دہشت گرد تھے ان کا کنیکشن پاکستان کے ساتھ تھا. لیکن اپوزیشن پارٹیز نے پوکڈ ہولز، اس میں سے کمیاں نکالی، اس میں سے تنقید کی. فار انڈین ہاکس کے لیے، ہاکس کا مطلب ہوتا ہے ایسے لوگ جو جنگی رویہ رکھتے ہیں. پاکستان پاکستان ایک ایزی اسکیپ کوٹ ہے ٹو بلیم فار دیئر اون انٹرنل ویکنیس، کہ الزام لگایا جائے وہ پاکستان پہ لگاتے ہیں. اسکیپ گوٹ کا مطلب ہوتا ہے ایسے لوگ جن پہ اپنی کمزوری کا الزام دوسرے پہ لگا دیں تو وہ اسکیپ گوٹ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان اسکیپ گوٹ ہے انڈیا کے لیے، کہ وہ آسانی سے اپنے جو کمزوریاں ہوتی ہیں ان کا الزام پاکستان پہ لگا دیتے ہیں. تو اسکیپ گوٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایسا بندہ جس پر دوسروں کی غلطی یا ذمہ داری ڈال دی جائے. ابھی تک وداؤٹ اینی، بغیر کسی کمپیلنگ ایویڈنس، ایسے ثبوت جو مضبوط ایویڈنس ہو، مضبوط ثبوت ہوں. فیو آر ولنگ ٹو بلیو دا ٹیل دیٹ پاکستان واز بیہائنڈ دا اٹیک. بہت ہی کم ولنگ ہیں، بہت ہی کم اس چیز کو اعتراض کر رہے ہیں، بہت ہی کم لوگ اس چیز کا یٹ وداؤٹ اینی کمپیلنگ ایویڈنس، ابھی تک بغیر کسی مضبوط ٹھوس ایویڈنس ثبوت دینے کے بغیر ہی، فیو آر ولنگ ٹو بلیو، ابھی تک بہت ہی کم ولنگ ٹو بلیو، کہ بلیو کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں اس یقین کا کہ دا ٹیل دیٹ پاکستان واز بیہائنڈ دا پہلگام اٹیک، کہ پاکستان جو تھا وہ پہلگام اٹیک کے پیچھے تھا. The role played by a large section of the Indian media is also regrettable. جو رول تھا، جو لارج سیکشن، جو زیادہ سیکشن کا تھا، جو انڈین میڈیا میں تھا، is also regrettable. also regrettable کا مطلب ہے کہ یہ سیڈ تھا، یہ افسوسناک تھا. Instead of uncovering the fact، اس کے باوجود کہ انہوں نے فیکٹس کو انکور کیا، انہوں نے فیکٹس کو دور کیا، وہ فیکٹس انہوں نے چھپائے، اینڈ آفرنگ اے کنسٹرکٹیو انالیسس، اور انہوں نے کنسٹرکٹیو انالیسس دیا. کنسٹرکٹیو کا مطلب ہوتا ہے اپنے سے جوڑنا، اپنے سے انالیسس کرنا. دا چینل وینٹ ٹو ہائپر ڈرائیو. ہائپر ڈرائیو کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹریم اسپیڈ، میکسیمم انٹینسٹی. انہوں نے میکسیمم انٹینسٹی دکھائی. بیٹنگ دا ڈرمز آف وار، انہوں نے وار کو اکسایا. اینڈ بینگ فار پاکستانی بلڈ، اور انہوں نے چیخ چیخ کر پاکستانی خون کی ڈیمانڈ کی. بینگ ہوتا ہے چیخ چیخ کر پکارنا. دیئر پرفارمنس ڈیورنگ دا بریف کانفلکٹ واز جسٹ ایز ریگریٹیبل. جو ان کی پرفارمنس کے بعد جو بریف تھی کانفلکٹ کے بعد، وہ بھی انتہائی افسوسناک تھی. مینی انڈین آفیشیلز، بہت سے انڈین آفیشیل انکلوڈنگ سینئر کیبنٹ ممبرس، اس میں شامل ہیں سینئر کیبنٹ ممبرز بھی، سے آپریشن سندور از اونلی پاسڈ، کہ اس آپریشن سندور کو ابھی صرف پاس کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، ابھی اس کو ختم نہیں کیا گیا. اینڈ ہیو یوز تھریٹننگ لینگویج، اور وہ زبان استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، اگینسٹ پاکستان. دو سچ ریتھورک از اناسیپٹیبل. یہ اگرچہ یہ جو ریتھورک ہے، یہ جو ان کی جو بول چال ہے، جو میڈیا میں جو بتایا جا رہا ہے، از اناسیپٹیبل، یہ ناقابل قبول ہے ایٹ آل ٹائمز، کسی بھی وقت. ایٹ اے مومنٹ وین دا ریجن فیسز دا رینیوڈ اسپیکٹر آف وار ان دا مڈل ایسٹ، اس ایسے وقت پہ جب ایک ریجن جو علاقہ ہے ہمارا وہ مڈل ایسٹ میں پہلے سے ہی
जंग का सामना कर रहा है, इट इज़ पार्टिकुलरली इर्रिस्पॉन्सिबल, ये इर्रिस्पॉन्सिबल है, ये गैर जिम्मेदाराना है। वाइल पाकिस्तान हैज़ शोन, कि पाकिस्तान ने ये दिखाया है, इट कैन अप्लाई डिफेंड इट्स सोइल, के लेकिन जबकि पाकिस्तान ने ये दिखाया है कि पाकिस्तान भी एक महाराना अंदाज में अपनी ज़मीन का, अपनी सोइल का डिफेंड कर सकता है। अप्लाई का मतलब होता है माहिराना अंदाज में। इट हैज़ टाइम एंड अगेन स्ट्रेस द नीड फॉर डायलॉग, ये एक ऐसा वक्त है कि स्ट्रेस किया जाए, जोर दिया जाए इस चीज़ पर, इस नीड पर कि डायलॉग किए जाए। येट न्यू दिल्ली डज नॉट सीम इंटरेस्टेड इन ब्रिंगिंग द टेम्परेचर डाउन, जबकि जो न्यू दिल्ली है वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है कि टेम्परेचर को नीचे किया जाए, दोनों फरीकों को टेबल पे लाया जाए। येट न्यू दिल्ली डज नॉट सीम इंटरेस्टेड, कि वो न्यू दिल्ली जो है अभी इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहा। द फैक्ट इज़ दैट इंगेजमेंट, के जो हकीकत है, दैट इंगेजमेंट रिमेंस द ओनली वायबल सोल्यूशन, कि जो इंगेजमेंट है, जो एक दूसरे के साथ जो इंगेजमेंट है, वो अभी भी वायबल सोल्यूशन है टू ऑल द प्रॉब्लम इन द सब कॉन्टिनेंट, के जो बरसगीर के अंदर जो मसले हैं, बी इट इशूज़ ऑफ सिक्योरिटी एंड वाटर्स। इस इशू के साथ रहा जाए कि सिक्योरिटी के इशूज़ को देखा जाए एंड वाटर के इशू को, शेयरिंग द कश्मीर डिस्प्यूट और कश्मीर डिस्प्यूट को, बोथ साइड मस्ट रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस एट द टेबल, दोनों साइड्स को अपने जो मामलात हैं उनको रिजॉल्व करना चाहिए टेबल पर। द ग्रिम अल्टरनेटिव इज़ मोर कॉन्फ्लिक्ट, जो इसका जो दूसरा अल्टरनेटिव है, जो इसका जो सख्त अल्टरनेटिव है, वो मोर कॉन्फ्लिक्ट है। इन ए वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया में, ऑलरेडी लीविंग फ्रॉम वार, जो पहले से ही जंग में है, एंड ब्लड शेड और खून में है, दिस इज़ ए रियलिटी, ये एक हकीकत है। द हार्ड लाइनर्स इन द न्यू दिल्ली, कि जो हार्ड लाइनर हैं न्यू दिल्ली के अंदर, जो जंग को उकसाते हैं, जो जंग चाहते हैं, वुड डू वेल टू रिफ्लेक्ट ऑन, बेहतर होगा कि इस पर सोचें। वुड डू वेल टू रिफ्लेक्ट ऑन, बेहतर होगा कि इस पर सोचें।